سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. دیر و در بستاں سرا حمدوتیان خوش نوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریہ بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ. بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. سن کر چڑیوں کے یہ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے. یہ اس دنیا کا سب سے عظیم واقعہ ہے. یہ اس کائنات کا سب سے مقدس، سب سے مبارک اور پرمسرت واقعہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی کو بتلانا، سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کا ثواب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اسلام کو ایک رسمی مظاہرے کا نام دے دیا ہے، ایک شکل و صورت کا نام ہم نے اسلام کو دے دیا ہے. تو میرے دوستو، یہ بات خوب سمجھ لو کہ اسلام جو ہے وہ کسی کی یاد میں نہیں منایا جاتا. اسلام کی جو ہے کوئی شکل و صورت نہیں ہے. اسلام رسمی مظاہرے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، اللہ کے نبی کی پیروی میں گزرے. اس لیے جس شخص کے اندر، جس ایمان والے کے اندر سنت کا جتنا زیادہ اہتمام ہوگا وہی شخص حقیقت میں کامیاب ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا. اسی لیے اسلام کے اندر آپ کو کسی مجسمے کی صورت نہیں ملے گی، یا کسی نبی کی شکل و صورت ہو یا کسی صحابی کی شکل و صورت ہو، کبھی نہیں ملے گی. کیوں؟ اسلام کا یہ معیار ہی نہیں ہے. اسلام اس کو ترازو میں تولتا ہی نہیں ہے، رکھنا تو بہت دور کی بات. اسلام اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. جس طریقے سے دوسرے مذہب کے ماننے والے کسی کی شکل و صورت کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، یا کسی کے مجسمے کو یا کسی کی مورتی کو یا کوئی بت وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی یاد میں کوئی دن مناتے ہیں، لیکن اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور ہمارے بارے میں اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے. ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے بارے میں اللہ جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا
تو انسان کے اندر ایک لچک رکھی ہے، انسان اپنی خواہش کا مریض ہے، انسان اپنے نفس کا مریض ہے کہ اگر اس کو ہلکی سی چھوٹ دے دی تو یہ اس چھوٹ کا اتنا بڑا فائدہ اٹھائے گا کہ آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کی جگہ سے بچو۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم یہ اعلان کرتا کہ زنا مت کرو، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ زنا تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں، اب چاہے وہ راستہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے لچک رکھی ہے، اس کو ہلکی سی چھوٹ دے دے تو پھر وہ اس چھوٹ میں اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اسلام جو ہے وہ رسمی مظاہرے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے سال میں ایک آدھ مرتبہ 2 مرتبہ اپنی محفلیں سجائیں اور تذکرے کیے اور ہمارا کام مکمل۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ہمارا تو ہماری پوری زندگی سنت کی اتباع میں گزرنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ ہمارے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہمارا کوئی آئیڈیل ہے، اگر ہمارے لیے کوئی مشعل راہ ہے، اگر ہم کسی کو اپنا مانتے ہیں کہ جس کی ہم پیروی کریں، تو وہ صرف اور صرف ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا زیادہ متبرک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ذرا سی بھی لچک نظر نہیں آتی، ذرا سی بھی کجی ٹیڑھاپن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی کوئی غلطی نظر نہ آئی ہو۔ ہر شخص کی زندگی میں غلطی نظر آئے گی، لیکن ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو کوئی لچک نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہمیں کسی کی تقلید کرنی ہے، کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کا اتباع کرنا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کے نبی کا اتباع کسی نے کر کے دکھایا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر کوئی اس بات کو کہے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوں، تو اس شخص کو احمق کہیں گے، بیوقوف کہیں گے۔ حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی اس بات کو کہے کہ میں بزنس کے اندر اور تجارت کے اندر بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوں، کہ میں بنیے سے زیادہ بزنس اچھا کر سکتا ہوں، تو وہ شخص پاگل ہے۔ اس لیے کہ تجارت اور بزنس کے اندر بنیے لوگ جو ہوشیاری سے کام لیتے ہیں، اتنی عقل مندی اور ہوشیاری بنیے کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، تو اس شخص کو بیوقوف کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن میرے دوستو، آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں،
ہزاروں واقعات نہیں، چند واقعات پڑھ کے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسی کر کے دکھائی ہے، اللہ کے نبی کی پیروی کس طریقے سے کر کے دکھائی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی وہ صحابہ کے لیے حرف آخر بن گئی، پتھر کی لکیر بن گئی۔ اب چاہے وہ بات صحابہ کرام کے لیے ہو یا نہ ہو، بس صحابہ کرام کو ماننا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور جب مسجد بھر جاتی ہے، فل ہو جاتی ہے اور مسجد بڑی ہے تو جو پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے والے لوگوں سے کہ ذرا بیٹھ جاؤ، آپ اس طرح کھڑے مت ہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو راستے میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود راستے میں ہی بیٹھ گئے، بیٹھے رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر گئے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے فرمایا کہ بھئی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے آپ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی یہ حکم آپ کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو لوگ مسجد کے آخری حصے میں کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں کو یہ بات کہی ہے کہ بیٹھ جاؤ، آپ کے لیے تو نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم اس پہ عمل نہ کریں، اتنی ہمت تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں میرے دوستو، کیا اتباع کر کے دکھائی ہے اللہ کے نبی کی، کیا پیروی کر کے دکھائی ہے۔ اسی لیے تو پروانہ ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کرام کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں کہ جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ ہے اصل اتباع۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہم ایسا نہ کریں کہ سال میں ایک دو مرتبہ اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا، یاد کیا اور ہمارا دین مکمل۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابہ کرام نے ایسی اتباع کر کے دکھائی ہے، ایسی پیروی کر کے دکھائی ہے کہ ہم اس پیروی کو کرنا تو درکنار ہے، جب ہم سوچتے ہیں نا تو کبھی کبھی شک ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے، کیا ایسے بھی واقعات ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب جنگ کے اندر لڑ رہے تھے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کفار کی طرف سے اللہ کے نبی کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ بات دیکھی۔ اب جب جنگ کا ماحول ہو، دونوں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہوں، انسان اس وقت کچھ سوچتا ہے، اور جب یہ بات دیکھی کہ اللہ کے نبی کے اوپر تیر آنے والے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً اللہ کے نبی کی گولی بھر لے اور تیر اپنے اوپر لے لے، لیکن میرے دوست حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی یہ سوچنے لگے کہ مجھے اپنی پشت کو، یعنی اپنے پیچھے والے حصے کو، اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی کے سامنے نہیں کرنا، کیوں؟ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ حال تھے صحابہ کرام کے کہ جنگ کے اندر تیر برسائے جا رہے ہیں اور ذہن میں کیا بات آئی کہ اللہ کے نبی کی طرف کو پیٹ نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔
فوراً اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے سینے کو اپنے سینے سے ملایا اور سارے تیر اپنی پیٹھ کے اوپر کھا لیے۔ یہ اندازہ دیکھیں، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک میدان کے اندر اپنے گھوڑے کو چکر لگوا رہے ہیں، نچوا رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ بھئی کیا مطلب ہے، آپ ایسے چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اس میدان میں سے اللہ کے نبی کی سواری گزری تھی، اور اس سواری کے قدم کہاں پڑے تھے مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں پورے میدان کے چکر لگوا رہا ہوں کہ جہاں اللہ کے نبی کے سواری کے قدم پڑے ہوں وہاں میری سواری کے قدم پڑ جائیں۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی۔ اب ہم ان محبت کو دیکھیں، ان واقعات کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکے ٹٹولے ہم اپنے آپ کو کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کیا پیغامات چھوڑے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کیا تعلیمات چھوڑی ہیں۔ تو جب ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بہترین کتاب قرآن کریم ہے، جب ہم یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے دعوے سے کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آنا یہ اس دنیا کا سب سے بڑا واقعہ ہے، اگر اللہ کے نبی نہ آتے، ہم نہ آتے، یہ دنیا نہ بنتی، یہ کائنات نہ بنتی۔ ہم مانتے ہیں اس چیز کو، اقرار کرتے ہیں اس کا، لیکن میرے دوستو ہم آج اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ سنت تو ہے بس یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام سنت کو سنت سمجھ کر کیا کرتے تھے، اور اسی سنت کی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ نے وہ اعزاز، وہ انعام دیا کہ قیامت تک ایسی جماعت کی نظیر نہیں مل سکتی، قیامت تک ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ جو صحابہ کرام جیسی اللہ کے نبی سے محبت کر کے دکھا دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایران فتح کرنے گئے، لقب ملا فاتح ایران، تو جو اس وقت کے بڑے رئیس لوگ تھے، بادشاہ لوگ تھے، ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور جب کھانا کھانے لگے تو کھاتے ہوئے ایک لقمہ منہ سے گر گیا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو فوراً اللہ کے نبی کو وہ ارشاد یاد آ گیا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ ہمارا گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں۔ حذیفہ بن یمان اس کے اوپر عمل کرنے لگے، تو جو پاس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ بادشاہوں کا دسترخوان ہے، کوئی عام دسترخوان نہیں ہے، گر گیا تو گرنے دو، دوسرا آ جائے گا کھانا۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان کا تاریخی جملہ دیکھیں، جملہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ۔ آپ اس کا جملہ دیکھیں کہ ان بیوقوف سرداروں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آج ہم صرف کہیں ہماری مذاق نہ بن جائے، اللہ کے نبی کو سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیں گے، لوگ مذاق بنائیں گے، کیوں کہ بھئی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو لوگ ہمارے اوپر نہ ہنسے صرف اس وجہ سے، اسی ایک جملے کی وجہ سے کہ لوگ ہمارے اوپر نہ ہنسے، لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں، لیکن اسی وجہ سے آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے آج پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ آج مسلمان سر سے لے کے پیر تک لباس کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہم پوری طریقے سے غلام بن چکے ہیں، تو یہ بات کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ہم غلام بن چکے ہیں سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔
یہ بات حقیقت ہے، اور صحابہ کرام نے سنتوں پر عمل کر کے لوگوں کو غلام بنایا ہے۔ جب ایران فتح کرنے گئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اذا ہلک کسریٰ لا کسریٰ بعدہ، جب یہ کسریٰ فتح ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ وجود میں نہیں آئے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کسریٰ کے غرور کو ایسا خاک میں ملایا، ایسا مٹی میں ملایا کہ آج تک اس کا نام و نشان نہیں ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، صرف سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، سنت کے اوپر پابندی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں، اگر ہم کسی کو اپنا معیار بناتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات دیکھو کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک بزرگ بڑے مشہور تھے، بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے، لوگوں میں ان کا بڑا چرچا تھا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ذرا ہم بھی دیکھیں، ان بزرگوں سے ہم بھی ملیں، ان کے بڑے کرشمے اور بڑے عجائبات، بڑے کرامات سنی ہیں۔ تو جب وہ بزرگ مسجد میں آنے لگے تو انہوں نے مسجد کے اندر جب داخل ہوئے تو پہلے بایاں پاؤں داخل کیا، الٹے پیر سے مسجد آ گئے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا ان کو بزرگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زندگی کے اندر سنت کا اتباع نہیں ہے، اور جس کے اندر سنت کا اتباع نہیں، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم نے معیار کچھ الگ کر لیا ہے کہ جو دکھنے میں اچھا لگے، خوبصورت لگے، پہننا سورنا اس کا اچھا ہو، بولنا اس کا اچھا ہو، تقریر بیان اچھا کرنا جانتا ہو، بس وہ ہمارے لیے اچھا ہو گیا۔ اور زندگی دیکھیں، بالکل سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، معیار ہمارا غلط ہے۔ اگر ہم کسی کو پرکھنا چاہیں، کسی کو اپنا معیار یا کسی کو ہم اپنا مقتدی بنانا چاہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی پیروی کریں گے تو میرے دوستو ہم گمراہ ہوں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام جو ہے یہ رسمی مظاہرے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے سال میں ایک آدھ مرتبہ محفلیں سجائیں، اللہ کے نبی کا ذکر خیر کیا، اس کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کے 24 گھنٹے کا ہر وقت ہر لمحہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت کی اتباع میں ہونا چاہیے۔ جب حقیقت میں ہم عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، جب ہم حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عشق رسول والے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن سنت والی زندگی ہماری نہیں ہے، تو ہم اپنے دعوے میں کھوکھلے ہیں، جھوٹے اپنے دعوے میں۔ اس لیے میرے دوست، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ مسلمان جب تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہمارے لیے اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کا عشق ہے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہماری پوری زندگی سنت کے مطابق گزرے۔ تو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔